اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ جب نروج پال کو شکست دے کر سلطان غزنی واپس چلا گیا تو اس زمانے میں سلطان کو خبر ملی کہ کیرات اور نور دو درے ہیں جہاں کے رہنے والے سب کافر ہیں اور ان کے ٹھکانے مستحکم ہیں۔ سلطان نے فوجوں کو حاضری کا حکم دیا اور لوہار، بھڑئی اور سنگ تراشوں کی ایک بڑی جماعت لے کر اس علاقے کو چل پڑا۔ اس مقام کے نزدیک پہنچا تو پہلے کیرات کا ارادہ کیا۔ کیرات بہت سرد مقام ہے، وہاں میوہ جات بہت ہوتے ہیں۔ اس شہر کے لوگ پوجا کرتے تھے۔ اس علاقے کے حاکم نے اطاعت قبول کر لی اور مسلمان ہو گیا، اور اس علاقے کے تمام باشندے بھی مسلمان ہو گئے۔ صاحب علی ابن آلت ارسلان کو نور کی فتح کے لیے مقرر کیا۔ اس نے وہاں جا کر اس علاقے کو فتح کر لیا اور قلعہ بنوایا۔ علی بن قدر جوگ کو اس قلعہ کی کوتوالی پر مقرر کیا۔ اس علاقے میں اسلام بھی جلدی جلدی پھیلا۔ 412 ہجری سن 1021-22 عیسوی میں سلطان نے کشمیر کا ارادہ کر کے لو کوٹ کا محاصرہ کیا۔ تقریباً 1 ماہ تک وہاں قیام کیا۔ اس قلعہ کی بلندی اور استحکام کی وجہ سے اس پر فتح نہ پا سکا۔ وہاں سے نکل کر لاہور کو روانہ ہوا۔ لشکر ان پہاڑوں کی گھاٹیوں میں تخت و تاراج کی غرض سے منتشر ہو گیا۔ حد سے زیادہ مال غنیمت لشکر اسلام کے ہاتھ لگا۔ سلطان موسم بہار کے آغاز میں مظفر و منصور غزنی واپس آ گیا۔ 413 ہجری سن 1022-23 عیسوی میں سلطان نے پھر ولایت نندا کا ارادہ کیا۔ گوالیار کے قلعہ پر پہنچا تو اس کا محاصرہ کر لیا۔ جب 4 دن گزر گئے تو اس قلعہ کے حاکم نے ایلچیوں کو بھیجا اور 35 ہاتھی پیش کیے اور امان چاہی۔ سلطان نے اس کی صلح کی درخواست منظور کر لی اور قلعہ کلنجر کی طرف متوجہ ہوا اور اس قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے میں ایک مدت گزر گئی تو اس قلعہ کے حاکم نندا نے 300 ہاتھی پیش کیے اور پناہ چاہی۔ چونکہ انہوں نے ان ہاتھیوں کو فیل بانو کے بغیر قلعہ سے باہر نکال دیا تھا، سلطان نے حکم دیا کہ ترک ہاتھیوں کو پکڑ کر ان پر سوار ہو جائیں۔ اہل قلعہ نے یہ مشاہدہ کر کے تعجب کیا اور ترکوں سے عبرت حاصل کی۔ نندا نے ہندی زبان میں سلطان کی مدح میں ایک شعر لکھ کر بھیجا۔ سلطان نے اس شعر کو ہندوستان کے فصیحہ اور دوسرے شعراء کو جو اس کی ملازمت میں تھے سنایا۔ سب نے تعریف کی۔ سلطان نے اس پر فخر کیا اور 15 قلعوں کی حکومت کا شاہی فرمان دوسرے تحائف کے ہمراہ اس کے پاس بھیج دیا۔ نندا نے بھی اس کے عوض بے انتہا مال و جواہرات سلطان کی خدمت میں ارسال کیے اور سلطان وہاں سے فتح یاب ہو کر غزنی پہنچا۔ سن 414 ہجری سن 1023-24 عیسوی میں سلطان نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ اس لشکر کے علاوہ جو اطراف ولایت میں تھا 54,000 سوار اور 1,300 ہاتھی آئے۔ 415 ہجری سن 1024-25 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی بلخ پہنچا۔ اس زمانے میں علی تگین ماوراء النہر کے لوگوں پر ظلم کر رہا تھا۔ سلطان اس کو دفع کرنے کے ارادے سے جیہوں سے گزرا۔ ماوراء النہر کے سردار استقبال کے لیے آئے، حتیٰ کہ یوسف قدر خان بھی جو تمام ترکستان کا بادشاہ تھا استقبال کے لیے آیا۔ محبت اور دوستی کے طور پر بادشاہ سے ملاقات کی۔ سلطان اس کے آنے سے خوش ہوا۔ جشن منعقد کیے گئے، ایک نے دوسرے کو ہدیے اور تحفے پیش کیے۔ سلطان نے ہندوستان کے تحفے، قیمتی جواہر اور فیلانے کوہ پیک کر دیے۔ صلح اور رضا کے ساتھ ایک دوسرے سے رخصت ہوئے۔ علی تگین فرار ہو گیا۔ سلطان نے لوگوں کو اس کے تعاقب میں مقرر کیا، یہاں تک کہ اس کو گرفتار کر لیا۔ سلطان نے قید کر کے ہندوستان کے قلعوں میں سے کسی قلعہ میں بھیج دیا اور سلطان وہاں سے غزنی چلا گیا اور اس نے موسم سرما غزنی میں گزارا۔ اس نے اپنی عادت کے مطابق سومنات کو فتح کرنے کے ارادہ سے پھر ہندوستان پر لشکر کشی کر دی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی اگلی قسط میں۔ شکریہ۔